لیجیے عبدالواحد وفا مومنی کا 29/5/2022 کا افسانہ سماعت فرمائیے۔ اس کا عنوان ہے زندگی کا مشن۔ عشرت منیر کے یہاں شادی کے بعد 30 سال ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ والدین نے اس کا نام سیرت منیر رکھا۔ رفتہ رفتہ وہ بڑی ہوتی گئی۔ کہتے ہیں لڑکیاں کدو کی بیل کی طرح بڑھتی ہیں۔ سیرت منیر بھی 10ویں کلاس میں آتے آتے نوجوان ہو گئی۔ 10ویں کلاس میں اس کی ملاقات کردار علی نام کے لڑکے سے ہوئی۔ کردار علی کے والد تحصیلدار تھے اور حال ہی میں ٹرانسفر ہو کر آئے تھے۔ یوں کردار علی کا داخلہ وحدت انٹر کالج میں کرا دیا گیا۔ کردار علی کا کردار بہت اچھا تھا، یوں سیرت منیر نے اس کو دوست بنا لیا۔ دونوں کسی خاص موضوع پر گفتگو کرتے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے۔ ایک روز کردار علی سیرت منیر سے کہنے لگا، آپ مسلمان نسلی قوم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ سیرت منیر کہنے لگی، دیکھو کردار علی، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مسلمان کسی نسل، لسان اور جغرافیائی قوم کا نام نہیں جو اپنے دنیاوی مفادات و حقوق کے لیے دوسری قوموں سے کشمکش اور جنگ کرتی ہو، جیسا کہ اسرائیلی قوم دوسری قوموں کو غلام بنانے کے منصوبے بناتی رہتی ہے اور ہر قیمت پر اپنے ناجائز حقوق حاصل کر کے رہتی ہے اور دوسری قوموں کے حقوق غصب کر کے اور انہیں محکوم بنا کر مقام کامرانی کی منزل پر پہنچتی ہے۔ مسلمان در حقیقت اس جماعت کا امت کا نام ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے دین دین اسلام یعنی نظام زندگی کی نمائندہ ہے۔ اس دین پر عمل کرنا اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا اور دین اسلام کو دنیا میں قائم و غالب کرنا اس کی زندگی کا مشن ہے۔ مسلمان ایک نسلی قوم یا وطنی قوم ہونے کے بجائے ایک اصولی یعنی آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے۔ اس کا کسی قوم سے مفادات و حقوق کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ کسی قوم کی حریف نہیں ہے۔ دوسری قوموں کے حقوق اور ان کی آزادی پر ڈاکہ ڈالنا اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ وہ ایک عالمگیر بین الانسانی تنظیم ہے جس کا مقصد وجود یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اصلاح کر کے حق کی دعوت کو عام کرے اور خیر کو قائم کرے، شر کو مٹائے، انصاف و صداقت کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے، جاہ و اقتدار کی طالب ہونے کے بجائے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی طالب ہو۔ وہ جہاں بھی رہے اور جہاں بھی جائے اس کے سامنے ایک ہی مشن ہو، اور وہ مشن یہ ہو کہ خدا کے بندوں تک کسی طرح خدا کا پیغام و ہدایت پہنچائے تاکہ بھٹکے ہوئے انسان راہ راست پر آ جائیں، بدکار اور ظالم و مفسد انسان نیکوکار، صداقت شار اور عدل پرور بن جائیں۔ کردار علی کو سیرت منیر کے خیالات سے اتفاق تھا، یوں اس کو سیرت منیر سے فطری محبت ہو گئی۔ اس کے بارے میں اسے خود کو بھی اندازہ نہ تھا، مگر جب اسے کسی کا سنایا ہوا یہ شعر یاد آیا کہ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، میرا مجبور ہو جانا تیرا مجبور کر دینا۔ اسکول کی موسم گرما کی چھٹیاں ہو گئیں تو کردار علی اور سیرت منیر کی ملاقاتیں بھی نہ ہو سکیں۔ پھر چھٹیاں ختم ہوئیں۔ پہلی ہی ملاقات میں جب ادب کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی تو کردار علی سے سیرت منیر نے معلوم کیا، آپ مجھے اسلامی ادب کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کردار علی بتانے لگا، دیکھو سیرت منیر، ادب حسن و لطافت، رنگ و بو اور نازک خیالی کا عطر مجموعہ ہے۔ ایک عظیم ادیب کے قول کے مطابق ادب نام ہے حسن کلام کا اور تاثیری کلام کا۔ یہی دونوں اجزاء ادب کو کلام سے ممیز کرتے ہیں۔ جب آدمی اپنی بات کو خوبی کے ساتھ مؤثر طریقے پر ادا کرتا ہے تو اس قسم کے کلام کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کو زندگی کے رواں دواں مسائل سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ کردار علی صاحب، رگے گل سے بلبل کے پر باندھنے والے ادب کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رنگ و نور و نازک خیالی یہ ادب کے ظاہری خول ہیں جو زندگی کے زندہ مسائل کے بغیر
بے جان اور بیکار ہیں۔ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ ادب کو ہمارے افکار و خیالات کی تصویر، نظریات کا عکس اور ہماری روزمرہ کی زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے، لیکن ادب ہماری زندگی ہی کا ترجمان ہو کر رہ جائے، خواہ وہ زندگی کیسی ہی کیوں نہ ہو، اور ادب کسی طرح کا بھی پیش کیا گیا ہو تو پھر تو ہرگز گھناؤنی زندگی کا عکس اور گندی ذہنیت کی تصویر اور ہر گمراہ کن خیال کا پرتو ادب میں پایا جائے گا، جیسا کہ آج کل ادب کے نام پر ہر قسم کی گندی، بیہودگی، فحاشی اور بے ادبی اور ذہنی آوارگی ہمارے ادب میں پائی جانے لگی ہے۔ ہمارا مطمع نظر تو یہ ہونا چاہیے کہ سماج کی سچی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہر فنکار و ادیب اپنی کاوش سماج کے صالح اور صحت مند پاکیزہ عناصر کو اجاگر کرنے میں صرف کرے، تاکہ زندگی کی سچی تصویروں کے ساتھ ساتھ زندگی کی حقیقی اصلاح ہو جائے۔ زندگی کا یہ صالح، صحت مند اور اعلیٰ تصور دراصل اسلام میں پوشیدہ ہے۔ اسلامی اقدار و افکار پر مبنی جو ادب وجود میں آئے گا وہ اپنے آپ میں ایک اسلامی ادب ہوگا۔ سیرت منیر صاحبہ، قرآن نے زندگی کی اوریاں سے اوریاں اور جنسی حقیقتوں کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ نہ کوئی اوریانی ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ بات ہی تشنہ تکمیل رہتی ہے۔ سورہ یوسف ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے جس کو پڑھ کر عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے اور شہوانیت و نفسانیت کافور بن کر اڑ جاتی ہے۔ قرآن حکیم کا یہی وہ زندہ و جاوید اعجاز ہے جو ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی ادب ایک عظیم مقصد کا داعی ہے، ساری انسانیت کا ترجمان ہے اور عالمگیر سچائیوں کا بھی ترجمان ہے۔ سیرت منیر کہنے لگی، کردار علی صاحب، آج آپ نے مجھے صحیح معنی میں مومنہ بنا دیا۔ کردار علی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا اب تک مومنہ نہ تھیں آپ؟ سیرت منیر کے چہرے پر تبسم کی نظر پڑی تو وہ اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، دراصل میرا نام سیرت منیر ضرور ہے، مگر جس کو سیرت کہا جائے وہ تو اب بنے گی۔ کردار علی نے غور سے سیرت منیر کو دیکھا تو کہا، آپ کو سیرت پر ایک شعر سنا دوں؟ سیرت منیر کہنے لگی، نیکی اور پوچھ سنائیے۔ کردار علی نے کہا، لو سنو، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ سیرت منیر نے نظر سے نظر ملا کر کہا، اچھا تو آپ کو میری سیرت شاید پسند آ گئی، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ کردار علی کہنے لگا، شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میرے کردار کو شرح قبولیت عطا فرمایا۔ دونوں کی نگاہیں ظاہر کر رہی تھیں کہ ایک نے دوسرے کو منتخب کر لیا۔ یہ